إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. فقال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سامعین اکرام، جس مناسبت سے میں نے یہ نیت رکھا کہ آپ کے سامنے آج کا خطبہ دوں، اسی کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96 کی تلاوت کی. اور یقیناً آج ساری انسانیت جس چیز سے پریشان اور فکر مند ہے، وہی چیزوں سے اس آیت میں ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہماری ان مشکلات کی، اس فکر مند کی اس آیت میں ہمارے لیے ایک بڑی نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور آج کے خطبے کا موضوع بڑا اہم موضوع، وقت کا تقاضا اور مسلمان کی زندگی کے اہم ضرورت ہے، اس کے اوپر سمجھنا اور ہمارے کمیوں کو، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنا. اور وہ موضوع ہے رزق کا حاصل کرنا اور رزق میں برکت کیسے لائیں. ہمارے رزق میں برکت کیسے لائیں، ہمارے مال میں، ہمارے اولاد میں، ہمارے آمدنی اور کاروبار میں اللہ تعالی کیسے برکت نازل کرے گا اور ہمارے رزق میں کیسے خیر اور برکت آئے گی. یہ سب سے بڑا سوال ہماری زندگی میں ہے. یہی چند باتیں آپ حضرت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور وہ کمی چیز ہے کہ اگر آپ اپناتے ہیں تو آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیا جائے گا. اور آج بھی رزق حاصل کرنے کے کئی دروازے کھولے گئے ہیں، کئی طریقار اپنائے ہیں، مگر یہ سارے طریقہ کار، یہ سارے راستے جو کھولے گئے ہیں، یقیناً ہمیں آج دیکھنا ہے، آج اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہم جو بھی دروازے، جو بھی طریقہ کار اپنائیں، کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہنے پر ہے یا اپنے آپ کے خواہش کے طریقہ کار پر ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے کس طریقے سے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے، کیا اختیار کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آج کے اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ویڈیو فلم کی بھی دکان کھولتا ہے تو اس میں برکت لانے کے لیے قرآن قاری کراتا ہے تاکہ اس میں برکت آ جائے.
تو ہم سوال کرنے کا وقت ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ ہم قرآن خوانی کرا دے، کسی کی موت ہو جائے تو قرآن پڑھا دے تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے؟ کوئی ہم عمل کوئی اپنے رزق میں یا کوئی کاروبار کرنا شروع کرتے ہیں تو خانہ خالی کرا دیتے ہیں. تو کیا یہ راستے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا؟ کیا یہ راستہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سے طلب کیا ہے؟ تو سوال آتا ہے کہ کیا وہ راستہ ہے، کیا وہ طریقہ ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی برکت کے دروازے کھولنے کا وعدہ فرما رہا ہے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جس سے اپنانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں ہمارا رزق کے دروازے اور زمین سے بھی کھول دیتے ہیں؟ تو چلیے دیکھتے ہیں. ہم یہ جواب طلب کرتے ہیں کوئی بھی بزرگ سے نہیں، مگر ہم طلب کرتے ہیں قرآن کی روشنی سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے. تو جی دیکھتے ہیں، تو آج دیکھتے ہیں کہ وہ چند اسباب، تمام کو تو بیان کرنا مشکل ہے. آپ کے سامنے کچھ میں اسباب بیان کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم اس اسباب کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہمارے لیے رزق کی کنجیاں کا سبب بنتی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. لائق عبادت ہے کہ وہی وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس کے ہاتھ میں ہمارا رزق ہے. وہی وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو ہمیں پیدا کرتا ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، ہم سب کو رزق عطا کرتا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 6 میں اس بات کی وضاحت فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور زمین پر کوئی چلنے والا نہیں مگر اس کی روزی اللہ پر ہے اور جانتا ہے جہاں وہ ٹھہرتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ سوتا جاتا کہاں پر سونا جاتا ہے اور سب کچھ بات کتاب میں واضح ہے. تو سب سے پہلا نقطہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سارے انسانیت کا، سارے مخلوق کو اللہ ہی رزق عطا کرتا ہے. کوئی بھی کسی کے بھی ہاتھ میں رزق دینے کا حق نہیں سوائے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ تم کو بھی کھلاتا ہے اور وہ جانور جس کو تم رزق نہیں دیتے اس کو بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالی رزق عطا کرتا ہے. ذرا غور کر کے دیکھیں ہمارے ہندوستان میں ہمارے دیش میں کس طریقے سے جو کھیتی کرتا ہے، کس طریقے سے اپنی کھیت کی حفاظت کرتا ہے اور دیکھتا کہ کوئی جانور اس کے قریب نہ آئے. وہ کتنے ہم میں سے کتنے نہیں انسان ہیں کہ ہم اپنے کھانے پینے کے چیزوں کو، اپنے کھانے پینے کے سامان کو بچا کر رکھتے ہیں تاکہ کہیں بلی نہ ہاتھ مار دے اپنے گوشت پر، کہیں مرغی آ کے نہ کھا لے. ہم بہت سے جانوروں سے احتیاط کرتے کہ وہ ہمارا رزق نہ کھا لے. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو بھی عطا کرتا ہے اور وہ جانور کو بھی عطا کرتا ہے جس سے تم اسے منع کرتے ہیں وہ تمہارا کھانا کھانے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی یہی بات کو واضح کیا جب آپ اپنے قوم کو نصیحت دے رہے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں بتایا ہے. سورہ شعراء آیت نمبر 78 سے 79 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا الذی خلقتنی وهو یهدین والذی هو یطعمنی ویسقین. جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راہ دکھاتا ہے. وہی مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راہ دکھاتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا بھی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ میرا رب، میرا اللہ وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے. تو رزق دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کن
عمل کی برکت سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ان چیزوں پر عمل کرو تمہارے رزق میں برکت دیں گے، تو ان میں سے سب سے پہلا سبب تقوی ہے، سب سے پہلا سبب تقوی ہے۔ تو جو انسان اپنے اندر تقوی پیدا کر لے، اللہ کا ڈر اگر دل میں آ جائے، تو اللہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر یہ وعدہ کیا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے رزق میں ہم ان کا رزق ہم انتظام کریں گے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ بتاتے ہیں آیت نمبر 96 میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر وہ بستیوں والے ایمان لاتے، سب سے پہلی شرط وہ ایمان لاتے، اور پھر اللہ سے تقوی اختیار کرتے۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ صرف ایمان لاتے تو کافی ہے، نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ پہلے ایمان لاتے اور پھر تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے۔ تو پھر کیا وعدہ فرما رہے؟ اگر وہ لوگ یہ کام کیے ہوتے، یہ دو عمل کیے ہوتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے تو ہم لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو پھر ہم آسمان اور زمین سے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو تقوی اللہ اختیار کر لے آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے اس پر کھولے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو تقوی اللہ کیا ہے؟ یہ سوال ہمارے کو کرنا چاہیے۔ تقوی اللہ کسے کہتے ہیں؟ تقوی اللہ کیا چیز ہے جو بار بار آتی ہے قرآن میں؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کا اردو میں اگر ترجمہ کرتے ہیں تو اسے پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ پرہیزگاری۔ اور پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور ہر وہ عمل کرتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، اس کو اپنی زبان میں پرہیزگاری کہا جاتا ہے، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں اسے متقی کہا جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جسے حرام فرمایا ہے اس کاموں سے بچتا ہے اور ہر نیکی کا عمل کرتا ہے، اسے پرہیزگاری کہا جاتا ہے اور اسے متقی کہا جاتا ہے۔ تو ایمان والے اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہیں اور حرام کاریوں سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے۔ اگر کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو بچا لے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کا دروازہ اور برکت والا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آج سوال کرے اپنے آپ سے سوال کرے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ سے پوچھ لے، اپنے نفس سے پوچھ لے کہ ہمارے اندر کتنا تقوی باقی رہا ہے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، نماز تو پڑھ لیتے ہیں مگر پھر بھی اپنے آپ کو حرام کام سے بچا نہیں سکتے۔ ہم روزے رکھ لیتے ہیں، رمضان میں روزے تو رکھ لیتے ہیں مگر پھر بھی اپنے آپ کو حرام کام سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی برکتیں ہمارے پاس کس طریقے سے آئیں گے؟ یہ سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ آج اس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے برکت والے دروازوں کو ہمارے اوپر کھول دے تو پھر ہمارے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم کتنا تقوی رکھتے ہیں اللہ سے، کتنا ہم اللہ کے احکام پر چلتے ہیں، کتنا اللہ کے احکام جو کہ اللہ جسے حرام قرار دیا ہے اس سے رکتے ہیں۔ یہ آج ہم اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ تو صرف نماز اور روزے کے ساتھ حرام کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ صرف نمازیں پڑھنے سے اور روزے رکھنے سے اللہ کے دروازے کھلتے نہیں ہیں، مگر حرام کاموں سے بچنے سے اور اللہ کے حکم پر چلنے سے اللہ کے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور تقوی کتنا ہونا چاہیے، یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ کتنا تقوی ہونا چاہیے؟ اگر آج کسی سے کہا جائے کہ میرے بھائی
عورت کے اوپر نظر نہ ڈالے. میرے بھائی ٹی وی نہ کھولے کیونکہ عورتیں اس پر آتے ہیں, اس کے اوپر موسیقی چلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے, اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے, اللہ ہمیں درگزر کر دے گا. نہیں میرے بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں, ہماری زندگی میں اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں تو پھر ہمیں تقویٰ اختیار کرنا ہے. سوال ہے کہ تقویٰ کتنا اختیار کرنا چاہیے. ہر خطبے میں شروع ہونے سے پہلے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 کی آیت, اس کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے. تو اب سوال آتا ہے کہ تو تقویٰ اگر ہمارے اندر آ جاتا ہے, جس طریقے سے اس کا حق ہے, جس طریقے سے تقویٰ ہمارے اندر آنا چاہیے, تو پھر اللہ کے برکت والے دروازے ہم پر کھولے جائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کتنا ہمارے اندر آنا چاہیے. یہ سوال کا جواب ہمیں حدیث میں ملتا ہے, جیسا کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ صحابہ اکرام نے اللہ سے ڈرو اتنا جتنا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, اس کی تلاوت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں, جن کے کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں, اگر اس سے بچ جائے اور اس سے اختیار کرے, 3 چیزوں سے بچ جائے اور 3 چیزیں اپنے زندگی میں اختیار کر لے, تو اس شخص نے, وہ شخص نے تقویٰ کا پورا حق ادا کیا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. میرے بھائیوں, سب سے پہلے تقویٰ کا حق یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی فرمانبرداری کرے اور اللہ کے نافرمانیوں سے بچے. سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ کی فرمانبرداری کرے, اور بچنا والی کیا چیز ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہے. دوسرا, این یذکر فلا انسا, ہمیشہ اللہ تعالی کو یاد رکھا جائے اور ہر وقت میں اللہ کو یاد رکھیں. مثال کے طور پہ اگر ہم گھر داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کا حکم کیا ہے, اگر ہم حمام میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کا حکم کیا ہے, اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کا حکم کیا ہے, اگر ہم اپنے بچوں کی شادی کروا رہے ہیں تو اللہ کا حکم کیا ہے. یہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھے اور اسے کبھی نہ بھولے. جب انسان بھول جاتا ہے اللہ کو تو جب گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ دوسرا نقطہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں اور اسے کبھی بھی ہر وقت یاد رکھیں, ماں کبھی اسے بھولا نہ جائے. اور تیسرا, این یشکر فلا یکفر, اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر کرنا چاہیے. ہم شکر گزار بندے بننا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ نہیں دیتا, یہ اللہ میرے ساتھ کیوں کرتا ہے. نہیں, ہر وقت ہم اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اور دوسرا کہ ہم ہر وقت اللہ کی ناشکری سے بچنا چاہیے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ ٹی وی دیکھتے ہیں, ان فلم سٹار کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے ناشکر بندے بن جاتے ہیں. کتنے ہم میں سے لوگ نہیں ہیں جو کہ گفتگو کرتے ہیں کہ وہ شخص کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے, وہ شخص کے پاس کتنا بڑا محل ہے, وہ شخص کے پاس کتنا مال ہے. نہیں میرے بھائیوں, اللہ کا شکر ہر وقت کرنا چاہیے, کیونکہ جتنا بھی اللہ دیا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے اور ہم اللہ کا اس کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اللہ کی ناشکری نہ کریں. تو وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے, ہم اللہ کی ہمیشہ یاد رکھے اور اسے بھولا نہ جائے. اللہ تعالیٰ, دوسرا اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے اس کے اوپر چلے اور اس کی نافرمانی کا کبھی نہ کرے. تیسرا نقطہ یہ کہ اللہ کا شکر ادائی ہر وقت کرنا چاہیے اور اللہ کا ناشکر بندہ نہیں بننا چاہیے. تو صحابہ کہتے ہیں جس شخص نے بھی یہ 3 چیزیں اپنا لے, اپنے
تقوی کا جس طریقے حق ہے وہ حق کو اس نے حاصل کیا. تو میرے بھائیوں یہ تقوی کا معنی تھا. تو یہ یاد رکھو کہ تقوی کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. تو تقوی کے خلاف جو چیزیں ہیں، حرام کاریاں، برائیاں، گناہ، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کے برکتوں سے دور کر دیتی ہیں. تو چلیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت واضح فرماتا ہے اس بات کو کہ اگر ہم حرام کاموں میں کیوں پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ برکتیں کا دروازہ بند کر دیتا ہے، رزق کو تنگ کر دیتا ہے. جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 112 میں فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ تعالیٰ وہ شہر کے لوگوں کا ایک بڑا بہترین تمہارے لیے بڑا ایک مثال پیش کر رہا ہے. ذرا غور سے سنیے اللہ کیا فرما رہا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت ہمیں اس آیت کے بنسبت اس آیت سے ہم سب کی زندگی کو بدل دے انشاءاللہ. اللہ کیا فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور اللہ تعالیٰ وہ ایسے بستی کی مثال بیان فرما رہا ہے جہاں ہر طرح کا امن تھا، ہر طرح کا امن تھا. جان کا کوئی ڈر نہیں، بیماری کا کوئی ڈر نہیں، کوئی دشمن کا وار سے کوئی ڈر نہیں. اللہ کیا فرما ہے ہر مقام سے وہ امن عطا کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے. اور پھر اللہ کیا فرما ہے یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں رزق عطا کیا تھا. اور وہ بھی کیسے عطا کیا تھا؟ جو زمین میں جو پھل نہیں آتا وہ دوسرے مقامات سے اللہ ان کے طرف بھیج دیتا. سبحان اللہ، وہ رزق ان کے پاس چلے آ جاتا تھا. سبحان اللہ، دو چیزیں اللہ نے عطا کیا، ایک امن عطا کیا تھا اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق ہر مقام سے انہیں عطا کیا تھا. سبحان اللہ. تو پھر اللہ کیا فرمائے من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذقاها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اور پھر وہ قوم والے، وہ بستی والے کیا کیے؟ ان نعمتوں لے کر، ان نعمتوں حاصل کرنے کے بعد، یہ رزق حاصل کرنے کے بعد ان لوگوں نے اللہ کی ناشکری کری. اللہ اکبر. آج ہمارے لیے فٹ ہوتا ہے کہ کیا فرمانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ناشکری کی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے برے کاموں کا سبب سے جو وہ کیا کرتے تھے اس کا مزہ چکھایا کہ ان پر فاقہ اور خوف چڑھ گیا. اللہ اکبر. وہ اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں فاقہ، انہیں رزق میں تنگی کر دیا اور ان کے اوپر خوف چھا گیا. کس چیز کی خوف چھا گئی؟ ذرا غور کرے. سب سے پہلے رزق تنگ ہو گیا. جہاں سے جس مقامات سے ان کے لیے رزق چلا آ جاتا تھا وہ بند ہو گیا. جس طریقے سے اس شہر میں وہ بستی والے امن میں تھے، ان کے دشمنوں کے وار سے بچے ہوئے تھے، وہ امن ختم ہو گیا. جان کی اور مال کی کوئی امانت نہیں رہی. تو اس طریقے سے جب ہمارے بھی یہ سب سے بڑا سبق ہے کہ آج اگر ہمیں مال اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امن دے رہا ہے اور مال بھی عطا کر رہا ہے، مگر پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی ناشکری کریں گے اور اللہ کے حکم پر نہیں چلیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ قوم کے بستی والوں کی طرح ہمارے اوپر بھی امن چھین لیں گے، رزق چھین لیں گے. آج کتنے نئے مقامات نہیں ہیں موجود ہمارے سبق کے لیے کہ جو بھی قوم اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا، اللہ تعالیٰ وہ سکون اور چین چھین دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ من كل ذنب.